سچی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل. ہم ایک دفعہ اس کا رننگ ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے معنی اور مفاہیم کو تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے. یا ایہا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، یا اے چادر اوڑھنے والے، یا اے کملی والے. قم اللیل، رات کو قیام کیجیے، الا مگر قلیلاً تھوڑا، نصفہ رات کا نصف یعنی رات کا آدھا، او انقص منہ قلیلا یا اس سے کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کو خوب اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک عنقریب ہم آپ پر ڈالیں گے قولا ثقیلا، بوجھل بات. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا، رات کا قیام یہ شدید ہے نفس کو قابو کرنے کے معاملے میں، اور ازرو قول کے بہت زیادہ زور آور ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن بھر میں آپ کے لیے تسبیح کرنے کے بہت سے مواقع بھی ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے پالنہار یعنی رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جائیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا پالنہار کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، اسے اپنا وکیل بنائیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور انہیں خوبی اور اچھائی کے ساتھ چھوڑ دیجئے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو صاحب نعمت ہیں یعنی مال و دولت والے ہیں چھوڑ دیجئے. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں کچھ مہلت دیجئے. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس زنجیریں ہیں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں اٹک جانے والا ہے اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اس دن پہاڑ اور زمین دونوں لرزیں گے، کپ کپائیں گے، اور پہاڑ یوں ہو جائیں گے جیسے بکھری ہوئی ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک پیغامبر بھیجا یعنی رسول بھیجا، شاہدن علیکم جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کی جانب ایک پیغامبر بھیجا. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، فرعون نے اس پیغامبر کی، اس رسول کی علیہ الصلوۃ والسلام نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت سے جا پکڑا، ہم نے اس کو بہت شدت سے پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم کفر کرتے رہو گے، ان کفر تم، اگر تم انکار کرتے رہو گے تو تم کیسے اس دن کے کی ہولناکی سے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به وکان وعده مفعولا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ تو نصیحت کی بات ہے، تو جو چاہے اسے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے.
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک آپ کا رب یہ جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں کبھی ایک تہائی رات، اور کبھی آدھی رات، اور کبھی اس کا ایک تہائی، یعنی دو تہائی، آدھا یا ایک تہائی۔ وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ یہ قیام کرتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کو مقرر یا مقدر کرنے والا ہے۔ تو علما الن تحصوہ فتاب علیکم، تو اس نے یہ جان لیا کہ آپ ہرگز اس کو شمار نہیں کر سکتے یا اس کے احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے۔ فتاب علیکم، تو اس نے آپ پر کرم کیا، یعنی آپ سبھی پر اس نے نگاہ کرم ڈالی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو بس آپ قرآن میں سے اتنی ہی قرات کیجئے جو سہولت سے آپ کر سکیں۔ علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ عنقریب آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، اور کچھ دوسرے ہوں گے کہ جو زمین میں چلیں گے پھریں گے تاکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کریں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو بس تلاوت کیجئے یا پڑھیے قرآن مجید کو جتنا آپ سہولت سے اس ٹائم میں پڑھ سکیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کیجئے، یعنی آپ سبھی نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ دیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیجئے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کچھ آپ اپنے نفسوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجتے ہیں خیر کے کاموں میں سے، تو آپ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اچھائی کی صورت میں پائیں گے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بہت بڑے اجر کی صورت میں پائیں گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ مزمل مکی ہے جی، یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، جیسے کہ ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ مکی اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں۔ اس کے نزول کے بارے میں جو قول کیا جاتا ہے وہ ایک مشہور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا اس کا، اگر نہیں کیا تھا تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں ذرا تفصیل سے کر دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جبریل امین سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر آپ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا سے فرماتے ہیں کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، تو وہ چادر اڑا دیتی ہیں، اور پھر حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آپ کو اس لقب سے مخاطب کرتے ہیں۔ ایک تو یہ روایت ہے، ایک روایت یہ ہے جسے بہت سے مفسرین نے لکھا ہے، اور خصوصاً صاحب روح المعانی جو ہیں وہ اسی کو ترجیحاً لیتے ہیں، اور میرا اپنا بھی جو مطمع نظر ہے وہ یہی ہے کہ یوں ہی کچھ ہوا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کی ابتدا کی تو دار الندوہ میں، یہ مکہ کے لوگوں کی چوپال تھی جہاں وہ سارے اکٹھے ہوتے تھے اور آپس میں گپ شپ کرتے تھے اور مختلف امور کے متعلق فیصلے کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس معاملے میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا قول کریں، ایسا کون سا قول کریں کہ جس کو لوگ سمجھیں اور ان کی طرف نہ جائیں۔ تو ولید بن مغیرہ سے بات ہوئی، کچھ نے کہا کہ یہ شاعری ہے، کچھ نے کہا کہ یہ جادو ہے، کچھ نے کہا کہ یہ کہانت ہے،
تو ولید بن مغیرہ نے، سورہ مدثر میں اس کی مزید تفصیل بھی آتی ہے، تو ولید بن مغیرہ نے یہ کہا کہ تم جو باتیں کرتے ہو وہ سب غلط ہیں، وہ شاعری نہیں ہے، میں شاعری کو جانتا ہوں، اس کلام کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اور اس نے بہت سی تعریفیں کی۔ تو پھر حضرت آ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا قول کریں، انہوں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی، اٹھ کے چلا گیا۔ ابو جہل اس کے پیچھے گیا، قصہ مختصر یہ، اور اسے دوبارہ قائل کیا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ اس نے بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈالی ہے۔ تو یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے، اور رنجیدہ خاطر ہو کے آپ چادر کی بکل مار کے بیٹھ گئے۔ ایک یہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ چادر، آپ کی چادر سے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ وہ 14 ہاتھ آپ کی چادر ہوتی تھی، 14 ہاتھ کی۔ پتہ نہیں اب یہ کتنا بنے گا، بہرحال وہ چادر آپ نے لپیٹی ہوئی تھی اور آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے جس وقت یہ آیات نازل ہوئی، یا آپ قیام اللیل کر رہے تھے۔ اس ضمن میں اکثر ہم مطالعہ قرآن کے اپنے سیشنز میں بھی یہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ چادر عرب کے ہاں رائج تھی، تو چادر وہ اوڑا کرتے تھے، اس عرب کے رواج کا حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاجن خلوت نشینی کو بہت پسند کرتے تھے شروع سے ہی، یعنی نبوت سے پہلے بھی آپ کئی کئی روز اکیلے ہو جاتے تھے، اور بیٹھتے بھی تھے تو تنہا بیٹھتے تھے، غور و فکر کرتے رہتے تھے۔ اور سورہ والضحیٰ میں بھی ہمیں اس قسم کے اشارے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو غور و فکر کرتے ہوئے پایا اور پھر ہم نے آپ کو راستہ دکھایا۔ تو یہ صورت بھی ویسی ہی ہے کہ آپ رنجیدہ خاطر ہوئے، یا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طلب میں مشغول تھے، مصروف تھے، تو جبریل امین یہ آیات لے کے نازل ہوئے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جبریل نے آپ کو کہا کہ یا ایہا المزمل اور یا ایہا المدثر، یہ زیادہ قرینے کے آس مجھے لگتی ہے جی۔ اچھا، اب آگے ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ ساری بات ہے پوری کہ آپ جو رات کو قیام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور آپ ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ اس کی تفصیل بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی 12 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 12 رکعت نماز آپ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اس کو 4 رکعت پڑھتے تھے، اور 4 رکعت جو ہیں وہ آپ خوب، سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ خوب طویل ہوتی تھیں، ان کی حسن و خوبی سے متعلق مجھ سے مت پوچھو، اور اس میں آپ بہت طویل قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، بہت طویل سجدے کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیام کیجئے مگر تھوڑا، آدھی رات کر لیجئے، یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، یا اس سے کچھ زیادہ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے بہترین قیام حضرت داؤد کا ہے، وہ رات کے تیسرے پہر، یعنی کل آپ اگر رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اب تیسرے حصے میں اٹھ جایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ سو جاتے تھے، اور پھر رات کے 6 پہر دوبارہ، یعنی جب صبح طلوع ہونے والی ہوتی تو آپ اٹھ جاتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بہترین روزہ حضرت داؤد کا تھا کہ آپ ایک دن روزے سے ہوتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن آپ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معمولات میں سے تھا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی آپ ذہن نشین رکھیے کہ یہ جو قیام اللیل ہے یہ نماز کی فرضیت سے پہلے ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھا۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر بعد میں اسی سورہ کی آخری آیات میں کہ اس کا وجوب ختم ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پھر بھی واجب رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر تک، یعنی لمحے آخری تک آپ نے اس پہ مسلسل عمل کیا. اب ایک اور تفسیر بھی سن لیجئے، یا ایہا المزمل کی. شاید صاحب روح المعانی ہی کہتے ہیں کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے وہ جس نے لباس بشری اوڑھا ہوا ہے، اے وہ جو اس چادر بشریت میں چھپی ہوئی حقیقت محمدیہ ہے. تو یہ خالصتاً عرفانی تفسیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں. تو آپ کے متعلق یہ کہا گیا کہ یا ایہا المزمل، یعنی بدن کی تاریکی کو اوڑھنے والے اور وجہ کائنات یعنی حقیقت محمدیہ کے مالک. اچھا، ایک اور یہاں روحانی تعبیر بھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہر قرآن پڑھنے والے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اور یہ چونکہ قرآن مجید قیامت تک ہدایت ہے. تو یہاں ہمارے لیے کیا درس ہے؟ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ یہاں اس تاریکی سے مراد نفس کی تاریکی ہے، کہ اس تاریکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور تلاوت قرآن سے دور کیا جائے، اور کم از کم اتنا ہو کہ وہ نصف ہو، اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہو. یعنی آپ کی دو طرح کی ضروریات ہیں، ایک مادی اور ایک آپ کی روحانی. تو جسم اور روح کے درمیان کم از کم 50-50 آپ کو دونوں کو حصہ دینا چاہیے. تو نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو برائیوں پہ اکساتا ہے، وہ تاریکی پیدا کرتا ہے، وہ دل کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اور اسے سیاہ اور تاریک کر دیتا ہے. جبکہ روح غذا مانگتی ہے، اور وہ غذا ذکر الہی ہے، تلاوت قرآن ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور ان کی زیارت ممکن ہے. جیسے کہ ہم نے عوارف کے سیشن میں، یہاں جو عوارف والے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ سیدنا امام جعفر صادق سے ایک قول ہم نے بیان کیا تھا، اور ہم نے بتایا تھا کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتا ہوں. تو یہ مطلع ہوتا ہے، ہر آیت میں کئی معانی ہوتے ہیں، کئی تجلیات ہوتی ہیں جو صوفیاء کو نظر آتی ہیں. اس لیے خاص ہے قرآن مجید کی تلاوت قیام اللیل میں. ورتل القرآن ترتیلا. اب یہاں ترتیل سے مراد قرآن مجید کو حسن و خوبی سے پڑھنا ہے. پچھلے سیشن میں بھی کچھ بات ہوئی تھی کہ تلاوت کیسے کرنی چاہیے، اور اس میں موسیقیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس پہ بہت سی روایات ہیں، بہت سی باتیں ہیں. جو پچھلے سیشن میں نے بات کی تھی وہ مکمل اور جامع ہے. یہاں ترتیل سے مراد صغرن رتلن یا راتلن، ان دانتوں کو کہتے ہیں جن میں مناسب وقفہ ہوتا ہے. جو موتیوں کی طرح جڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے، ان کو رتلن یا رتلن کہتے ہیں. تو یہاں ترتیل سے مراد جدا جدا کر کے، الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. اب اس میں موسیقیت بھی آ جاتی ہے، تجوید کی درستگی بھی آ جاتی ہے، اور صرف یہ دونوں چیزیں نہیں آتی بلکہ معنی اور مفاہیم کو سمجھ کے پڑھنا بھی آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کیسے پڑھتے تھے؟ کسی نے پوچھا تو کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لفظ کو جدا جدا کر کے پڑھتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی بشارت ہوتی تھی تو اس پہ آپ باقاعدہ ریاکشن دیتے تھے، اور جہاں کہیں کوئی انذار ہوتا تھا، یعنی ایسی چیز ہوتی تھی جو ڈرانے والی ہوتی تھی تو یا عذاب والی ہوتی تھی، تو آپ اس پہ بھی ریاکشن کرتے تھے. اور آپ کہتے تھے کہ سورہ
ہود اور اس کی اخوات یعنی اس کی مثل صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی وہ صورتیں جن میں پچھلی قوموں پہ آنے والے عذاب کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا ذکر ہے۔ تو یہ آپ کا معمول تھا، اور باقی بھی صحابہ کا یہ معمول رہا، تلاوت قرآن اور بالخصوص اس پہ غور و فکر کرنا، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کے کرنا۔ تو یہ قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو کھولنے کے لیے بہترین اور ہمیشہ سے عرفاء اور صوفیاء کا معمول رہنے والا وقت ہے۔ تو ہمیشہ انہوں نے اپنی روٹین میں یہی کیا۔ اچھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے کہا جی کہ یہ قول ثقیل یعنی بھاری بات، یہ وحی ہے، لیکن یہ بھاری بات وحی نہیں ہے، چونکہ وحی تو نازل ہو رہی ہے۔ یہ قول ثقیل دراصل وہ بوجھل بات ہے جو اب دعوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنی ہے۔ یعنی آپ کو شیب ابی طالب میں جانا ہے، آپ کو ہجرت کرنی ہے، آپ کو ڈیفینسو وار لڑنی ہے، آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، بہت ساری تکالیف اٹھانی ہیں۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب آپ پہ ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے، بھاری قول ڈالنے والے۔ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے، مزید کریں گے، لوگ آپ کو تنگ کریں گے، ستائیں گے۔ تو ان ناشئۃ اللیل، اب یہ مقصد بیان ہو رہا ہے بنیادی طور پہ قیام اللیل کا، کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رات کو اٹھنا ہے اور قیام کرنا ہے، یہ سیلف کنٹرول کے لیے بہت شدید، آپ یہ کہہ لیں کہ بہت سخت یا بہت افیکٹو ڈوز ہے۔ وطن کا لفظی مطلب ہوتا ہے روندنا، کسی چیز کو روندنا، یعنی نفس کو روندنے کے لیے رات کا اٹھنا بہت شدید ہے۔ اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ رات کو اٹھنا، بیچ رات میں اٹھنا اور پھر وضو کرنا اور نماز پڑھنا اور تلاوت کرنا، تو یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ اور وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ ازروِ قول کے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ یعنی دو کام ہوتے ہیں رات کو اٹھنے سے، ایک تو یہ کہ آپ کو سیلف کنٹرول حاصل ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سورہ جن کی جو آیات ہے، کہ سورہ جن میں آتا ہے نا کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن عجبا، یہ ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ رات کی اسی پہر کی تلاوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے جنہوں نے سنا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کے متعلق جو واقعہ ہے کہ اسلام لانے کا، وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر تلاوت کر رہی تھی تو انہوں نے سنا، اور پھر اس طرح یہ ایک روایت میں یوں بھی ہے۔ اچھا، تو رات کا پڑھنا یہ تاثیر پیدا کرتا ہے اس حوالے سے بھی کہ آپ رات کو جب فوکس ہوتے ہیں، آپ کو باقی دنیاوی معاملات یا دنیاوی باتیں آپ کے دماغ میں نہیں ہوتی، اور آپ کو مزید فوکس ہونے میں بھی یہ بہت مدد کرتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، صبح کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، اور صبح کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا، یہ دونوں مطلب ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہاں جو ترجمہ کیا ہے وہ تسبیح کا ہے۔ اچھا، اس کا نارمل ترجمہ یہ ہے کہ دن میں آپ کی بہت سارے مشاغل اور معمولات ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دن کے مشاغل اور معمولات کا اگر ذکر کرنا ہوتا تو سبحن کی بجائے کچھ اور آتا۔ یہاں سبحن کا لفظی مطلب تیراکی ہوگا یا تسبیح ہوگا، یاد رکھیے گا، اور پھر طویلاً کی بجائے کثیراً آتا۔ اس کا ترجمہ اگر یوں کر لیا جائے کہ بے شک دن میں بھی آپ کے پاس بہت سی قسم کی تسبیح کرنے کی گنجائش ہے، تو یہ بہت خوبصورت ہو جائے گا، چونکہ آگے والی بات اس کی تائید کرتی ہے کہ بس اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ اچھا، یہاں پہ ایک خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اپنے پالن ہار کے نام کا ذکر کیجیے، یعنی رب لفظ لائے ہیں، اللہ نہیں لائے، رحمان نہیں لائے، رحیم نہیں لائے، قادر نہیں لائے، قدیر نہیں لائے، کوئی اور اپنا نام ذکر نہیں کیا، بلکہ رب
ذکر کیا ہے. تو یہ ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو مخلوق سے براہ راست متعلق ہے. یعنی دنیا میں، اس پوری کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں، جتنے بھی بینگز ہیں، وہ سارے کے سارے بینگز اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے. اگر وہ رب نہ ہوتا، وہ پالنے والا نہ ہوتا، تخلیق کرنے والا نہ ہوتا، پیدا کرنے والا نہ ہوتا، تو یہ موجودات موجود نہ ہوتی. تو ایز اے بینگ، ایز اے مخلوق، ہمیں اپنے اللہ کی ربوبیت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہم اس کی ربوبیت کا آئینہ ہے، یعنی اس کا مظہر ہے. تو اپنے رب کے نام کو جاپیے، یا اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھیے، یا اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبتل کا مطلب ہوتا ہے جی ہر ایک سے کٹ کے یکسو ہو کے کسی ایک طرف متوجہ ہو جانا. بطول یہ حضرت مریم علیہ السلام کا لقب ہے، اور بطول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب بھی ہے. وہ اقبال نے کہا ہے نا، بطولی باش و پنہاشو عظیم عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ بطولی ہو جا اور اس زمانے کے سرد و گرم سے چھپ جا، تاکہ اپنی گود میں شبیر جیسا گوہر پال سکے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت سب کے سامنے ہے. یہ اسی قسم کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب علائق سے، جسمانی علائق سے، دنیاوی علائق سے، نفسانی علائق سے، خواہشات سے ناتا توڑ کے میرے ساتھ رابطہ جوڑ لو. رب المشرق والمغرب. کیونکہ وہ ایسا رب ہے جو سبھی مشرقوں اور سبھی مغربوں کا رب ہے. یعنی جتنی بھی جہات ہیں، جتنی بھی سمتیں ہیں، جتنی بھی مشرق ہیں اور جتنے بھی مغرب ہیں، ان سب کا پالنے والا وہی ہے، اور اس کے سوا تو کوئی معبود نہیں ہے. وہی اکیلا تو معبود ہے. تو اسی کو وکیل بناؤ، اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اسی کے سپرد اپنے معاملات کرو، اور باقی سب چیزوں کو چھوڑ کے صرف اسی کے ہو جاؤ. اور پھر آگے وَاصْبِرْ. اب یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یا ایھا المزمل کیوں کہا، کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ جو ہرزہ سرائیاں کر رہے ہیں، آپ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے اس کہے پر صبر کریں اور انہیں حسن خوبی کے ساتھ چھوڑ دیں، اچھی طرح چھوڑ دیں. اب دیکھیں یہ حسن و خوبی کے ساتھ چھوڑنا کیا ہوتا ہے. حسن و خوبی کے ساتھ چھوڑنا یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد آپ کے پاس ہندا آئیں، ابو سفیان کی زوجہ، تو جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا تھا. تو آپ نے اپنا رخ انور پھیرا اور کہا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اسلام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آپ میرے سامنے مت آئیے گا، کیونکہ جب آپ سامنے آتی ہیں تو مجھے اپنے چچا یاد آتے. یہ ہے انتہا درجے کا ضبط نفس، کہ آپ کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی، اور آپ نے اس خیال سے انہیں روک دیا کہ میرے سامنے بار بار مت آنا، کہ مبادا مجھے چچا یاد آ جائیں اور میں تمہیں کچھ کہہ بیٹھوں. تو یہ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا کی ایک صورت ہے، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں. جیسے طائف کے واقعے میں جب بچوں نے آپ کے پیچھے لگا دیا، سرداروں نے بچوں کو، انہوں نے کنکر مارے اور پہاڑوں کے فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو آپ نے کہا نہیں. اور کئی جگہوں پہ ایسے واقعات موجود ہیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. اور یہ جو مال و دولت والے ہیں نا، اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں اپنی نعمتوں پہ، اپنے 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 مال و دولت پہ، اپنی اولاد پہ، اپنی چیزوں پہ بہت اتراتے ہیں، کہ ہم تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے، الحمدللہ بہت اچھے ہیں، بہت یہ ہیں، بہت وہ ہیں.
ایسے کرتے ہیں نا ہمارے ہاں ابھی بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ اترانا اور غرور کرنا، اور اس اترانے اور غرور کرنے میں پھر دوسروں کا انکار کرنا، بالخصوص جب آپ حق کا انکار کریں. تو ذرنی والمکذبین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو جھٹلانے والے مالدار ہیں انہیں اور مجھے چھوڑ دیں، یعنی ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں. وَمَّهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی مہلت دیں، پھر دیکھیں میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس یہاں سے اب تھریٹننگ ہے، یعنی اب اللہ پاک اس ایس انذار کر رہے ہیں، یعنی خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، زنجیریں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور ایسا کھانا ہے جو حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق میں اٹک جائے گا، اور دردناک عذاب ہے. اس دن، اب قیامت کا ذکر ہے، اس دن جس دن پہاڑ اور زمین کانپے گی، لرزے گی، اور پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. اب دوبارہ ڈائیورژن ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے تمہارے اوپر گواہ بنانے کے لیے کہ دیکھو تم کیا کرتے ہو، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کے بھیجا تھا موسیٰ. تو اب یہ چونکہ غرور اور تکبر میں ان کی نفسیات اور فرعون کی نفسیات بالکل ایک جیسی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، تو فرعون نے ہمارے بھیجے ہوئے نبی اور پیغامبر موسیٰ کی تکذیب کی اور نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، ہم نے اسے بہت شدید عذاب کے ساتھ پکڑ لی. وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جوئیں پڑ گئیں، پانی جو ہے وہ خون کے رنگ کا ہو گیا، اور مختلف عذاب آئے، مختلف وبائیں آئیں، اور پھر آخر میں وہ غرق ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبرت بھی بنا دیا قیامت تک کے لیے. تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. تو آپ اگر کفر کریں گے، یعنی تم لوگ اگر انکار کرتے رہو گے، تو تم بتاؤ تم اس دن سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا. تو یہ بنیادی طور پہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم قیامت کا یا آخرت کا انکار کرتے ہو اتنی شدت کے ساتھ، تو بتاؤ اگر وہ واقع ہو گئی، اگر ہو ہی گئی، سمجھ لو کہ ہو ہی گئی، 2% امکان بھی موجود ہو تو بھی اگر واقع ہو گئی، تو تم پھر کیا کرو گے اس دن کی ہولناکیوں سے کیسے بچو گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تو صرف نصیحت ہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. تو جو چاہے اس نصیحت کو پکڑے اور اپنے رب کی طرف ایک راہ تلاش لے، اپنے رب کی طرف جانے والا ایک راستہ پکڑ لے. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کے متعلق کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے ہی 8-9 سال بعد کی یہ آیت ہے. اس کا مفہوم ہمیں بتاتا ہے. پہلے تہجد فرض تھا، واجب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی، اور جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے تھے اس وقت وہ ساری ساری رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تعلیم لیتے تھے، تدریس کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. یہ معمول تھا مکے میں. اب ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ نے جان لیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ 2/3 رات، یا یعنی اگر 3 حصے کریں اس میں سے 2 حصے یعنی نصف سے زیادہ، یا آپ آدھی رات، یا آپ 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور ایک صحابہ کا، آپ کے پیروکاروں کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ یہی عمل سر انجام دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں اور کون کون سے لوگ کتنا قیام کرتے ہیں. تو واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رات اور دن کا حساب رکھا ہوا ہے، یعنی رات اور دن کے میزان کو قائم کرنے والی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی اب یہ لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ رات تو بنائی اللہ تعالیٰ نے ہے،
تو کیا کرو، علم ان تحصوہ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ آپ اس وقت کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی آپ اتنی زیادہ عبادت کی آپ میں طاقت یا استطاعت نہیں ہے۔ اور اب یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ مومنین سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم سب پر مہربانی کر دی ہے۔ کیا ہے؟ فقرؤ ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسانی سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکو اتنا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ تم میں سے مریض ہوں گے، کچھ زمین میں تجارت کے لیے گھوم پھر رہے ہوں گے، کاروبار کر رہے ہوں گے، مزدوریاں کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو مجاہدین ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے، مورچوں پہ ہوں گے۔ تو جو آسان لگے قرآن مجید میں سے وہ پڑھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وجوب ختم ہو گیا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو، یعنی قرض حسنہ سے مراد یہاں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو گویا جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ ایک طرح کا کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو آپ وہ قرض دیتے ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہی فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر، بھلائی میں سے جو بھی چیز تم اپنے لیے، اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے، مطلب وہ جو کھا پی لیا وہ تو ختم ہو گیا، جو انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں آپ نے دے دیا وہ آپ کا باقی رہا، ہوا من خیر تجدہ عند اللہ، تو وہ جو بھی بھلائی تم آگے کے لیے رکھو گے وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے، خیرن و اعظم اجرا، اس کو بھلا پاؤ گے، یعنی اللہ کے ہاں اس کے جواب میں بہت بھلائی بھی پاؤ گے اور بہت بڑا اجر بھی پاؤ گے، بھلائی کے ساتھ اجر اور ہے۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو بار بار اپنے دل میں جگہ دیتے رہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا استغفار کا ایک معنی یہ بھی ہے۔ اور غافرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بیمار یا زخمی شخص کے زخم میں درد کا دوبارہ لوٹ آنا، یا عاشق کو اپنے معشوق یا محب کو اپنے محبوب کی یاد اثر نو آ جانا، تو یاد کا تازہ ہو جانا بھی غفرہ کا معنی ہوتا ہے۔ تو واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اپنے دل میں تازہ کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ جو وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ہے، اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفاق کے متعلق آپ کچھ ایک دو باتیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات کے لیے میں آپ کو گنجائش دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی راہ میں اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے، اتنا زیادہ خرچ کرتے تھے کہ رات کبھی بھی آپ گھر میں کچھ لے کے نہیں جاتے تھے، اور آتا بہت کچھ تھا۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دینار آئے یا دراہم آئے تو مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا، اور جو آنے والا ہوتا تھا آپ اسے دیتے جاتے تھے، دیتے جاتے تھے، دیتے جاتے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، رات ہو گئی، اور وہ باقی بچ گئے۔ تو آپ اس رات حجرہ اقدس میں نہیں گئے، مسجد میں رہے، اور صبح نماز کے بعد وہ ختم کر کے آپ تشریف لے گئے۔ یہ تو ہے جو آپ کے پاس دولت آتی تھی آپ اس کو خرچ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں کوئی بھی لونڈی، خادمہ، کوئی بھی بڑھیا کسی بھی وقت کوئی بھی کام کہتی تھی، یہ خواتین کی بات کر رہا ہوں میں، مرد تو جو کہتے تھے وہ کہتے تھے، خواتین بھی کوئی بھی کام کہتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً ان کا کام کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایک بڑھیا آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز آپ نے شروع کی ہوگی، تو اس نے کہا کہ 1 منٹ رکے، پہلے میرا کام کرے۔ تو آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ گئے، اس کا کام کیا، اور پھر واپس آ کے نماز پڑھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں سے تھا۔ اور یہ بھی معمول تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ قرضہ لے کے اگلے کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں
ہمارے لیے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی اسوہ حسنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اقرض اللہ قرضا حسنا، مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ قرض حسنہ دیں اور ویسا کریں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. وما علینا الا البلاغ. جی اب آپ جو چاہیں پوچھیں جی. بہت شکریہ ریحان صاحب. اچھا، ایک میں اس کی تفسیر پڑھی تھی سورہ مزمل کی نا، یہ لفظ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حضور پاک کو ایک بلانے کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہے کہ یا ایھا المزمل. مزمل کا ایک میننگ لکھا ہوا تھا کہ ہم جب چادر اوڑھتے ہیں تو اس کو گرفت رکھتے، کلاسپ کرتے، یعنی کہ بکل مار کے اور پھر ہاتھوں سے پکڑ کے جی اس کو قابو کر کے رکھتے. تو ایک تفسیر میں پڑھی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو قابو کرنے والا، نفس کو بکل مار کے جامع نفس ہی. جی اور وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ جی اس میں یہی ہوگا کہ when God himself is with him، یعنی کہ وہ نفس اللہ اندہ ہو، تو تب وہ اس قابل ہوں گے کہ اپنے نفس کی جو ہے نا جامع اس کو کر سکے، اس کو وہ گرفت کر سکے کہ اللہ کے جب ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں کہ یہ ایک شیئر کروں. اور میرے ایک سوال بھی ہے ریحان صاحب کہ ظاہری باتیں تعویل ہے اور پھر اس کے آگے کئی سے کئی اس کے معنی نکلتے. ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ آپ پھر اس میں روشنی ڈالیں گے کہ شاید کہ ایک ذکر آ رہا ہے نا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل، ساتھ ہی لیل کا ذکر بھی آ رہا ہے اور پھر ساتھ قرآن کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. تو پھر لیلۃ القدر یہاں سے تو نہیں کوئی مینشن ہے؟ قرآن بھی اس کے اوپر اتر رہا ہے اور پھر وہ نفس کے اوپر بھی گرفت ہے اور پھر لیل ہے اور پھر قرآن، ان تین چیزوں کا آپس میں کوئی ریلیشن بن سکتا ہے کوئی جو ایک ڈیپر میننگ میں اس کے؟ میرا نہیں لیلۃ خیال کہ القدر اس طرح کوئی للت القدر سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا، سوائے اس کے کہ للت القدر بھی رات ہے اور یہ بھی رات ہے، ظاہر اور ہے. قرآن کا بھی جو اترنا، جو ایک جی کہتے بالکل، ہیں نا قرآن مجید تو اترا ہی للت تو القدر پھر میں. یہاں دیکھیں نا پہ رات کی لیل کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر مزمل کا نام لیا جا رہا ہے. ان ہاں تینوں میں کوئی ربط یا کچھ کوئی اس طرح جی کا؟ ظاہر ہے، بالکل یہ تو ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حقیقت محمدیہ کے مظہر اتم ہے. جی. تو یہ بکل جو ہے دراصل یہ لباس بشری کی بکل ہے. ہوں. اور بعض صوفیاء نے یہ لکھا کہ اے جی. حقیقت محمدیہ کو لباس بشری میں چھپانے والے. اچھا، وہ جو بات ہے نا نفس والی، اور ہوں. پھر ظاہر ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ دیگر جگہوں پہ بھی قیام لیل کی اہمیت بیان کی ہے. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے اور ہوں. اس وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. فرشتے بھی اس وقت نازل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں برکتیں ہوتی ہیں. اور قرآن مجید بھی رات میں نازل ہوا. تو رات اپنے جلوں میں بہت سی خوبیاں لے کے آتی ہے، جس طرح بہت سی برائیاں بھی لے کے آتی ہے. جی. تو اچھا یہاں تاریکی سب سے اور یہاں سب مراد. جی 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 پلیز. جی جی بالکل، جی بالکل، آپ کہیں، آپ کہیں اچھا، بس. ایک اور سوال ہے کہ صوفی آپ تو خود اس سلسلے سے ہیں، چشتی نظامی سلسلے سے، کہ خانقاہی نظام میں اور اس طرح اگر یہ دی جائے، اگر یہ صورت پڑھنے کے لیے، تو اس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں اور کیا اس کا کس لیے عطا کی جاتی ہے یہ پڑھنے سورہ کی؟ مزمل، ہاں جی، سورہ مزمل جو ہے وہ خاص صوفیاء کا وظیفہ ہوتا ہے جی اور بہت کثرت سے پڑھا جاتا ہے اسے. جی جی اور ظاہر ہے اس کے بینیفٹ یہی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بہت خاص قسم کے تعلق کو ظاہر کر رہی ہے. اور ماشاء یہ نبی اللہ. کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پورے مسلمانوں کو قیام اللیل کی، عبادت کی، اللہ تعالیٰ سے قرب کی اور صبر کی، اور پوری یعنی اخلاقیات بھی اس میں آ گئیں اور عبادات بھی آ گئی. تو یہ جی اس حوالے سے ہے. اور روحانی تاثیر کے متعلق تو بہت سے صوفیاء بہت کچھ کہتے ہیں. جی جی بہت سے سورہ مزمل کو بہت کثرت سے پڑھتے ہیں، اس کے بہت سے فوائد بتاتے ہیں. تو یہ ہے جی. تہجد بہت ضروری ہے. یعنی تہجد کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہ صورت براہ راست تہجد کی بات کرتی ہے، تو اس لیے بھی وظیفہ بنایا گیا.
صوفیاء کے ہاں اس لیے بھی اسے وظیفہ بنایا گیا کہ اس پہ بار بار غور و فکر ہوتا رہے، اور اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ ان کو سمجھا جائے اور ان کی معنویت پہ غور کر کے ان پہ عمل کیا جائے۔ جی صحیح ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ باقی کسی کا کوئی کامنٹ یا کوئی سوال ہو ریحان صاحب سے تو پلیز۔ اچھا ریحان صاحب، ایک اور چیز مجھے یاد آ رہی کہ اس طرح اسی طرح کی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ اس کا شاید کہ یہ جب روحانیت، یہ آپ نے بھی ابھی جیسے ذکر کیا ہے اس چیز کا کہ روحانیت جب بڑھانی ہو تو اس کا بہت زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، اس کا جو ہے نا پڑھنا اس کا مسلسل۔ اور پھر ایک یہ بھی ایک سننے میں تھا کہ جیسے اس کا کچھ رنگ جو ہے جیسے سبز چادر آسمان سے اترتی ہے، تو اس طرح سبز چادر کی صورت میں فرشتے جو ہے وہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کے آئے تھے۔ ایک میرے خیال ہے شیخ حقانی کی ویڈیو سن رہی تھی اس طرح، انہیں کے سلسلے کے کسی بزرگ تھا صاحب تھے تو یہ فرما رہے تھے اس کو سبز رنگ کے جی ساتھ سورہ مزمل کو جو ہے نا کہ ایک سبز چادر کی طرح اس کو سمجھا جاتا ہے، روحانیت کی چادر ہے یہ۔ جی دیکھیں نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا مجھے یہ نہیں پتا کہ سبز چادر لے کے آئے، یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی اگر شیخ حقانی نے کہا ہے تو۔ عرفاء کے ہاں اس کی اہمیت مانویت پہ دیکھیں نا افیرا، کہ مانوی اعتبار سے اس میں کتنی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت زیادہ۔ بالکل بلا واسطہ، ہاں بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عرفانی تعلق ہے، قرب کا تعلق ہے، اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں کہتے ہیں مثلا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے ہے کہ ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا وہ اسی سورہ مزمل کے توسل سے ملا، اسی کے واسطہ سبحان سے اللہ، ملا۔ صحیح۔ تو یہ اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں۔ اور جی۔ جو عامل ہیں، عاملین ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ سورہ مزمل کو 40 دن تک آپ 41 مرتبہ ہر روز یوں پڑھیں کہ آپ غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، پھر 2 رکعت نماز حاجت کی پڑھیں، اور پھر جو ہے وہ آپ حصار کر کے تو سورہ مزمل شریف کو پڑھنا شروع کریں، تو اس کے بہت سے وہ فوائد بتاتے ہیں وہ عملیات میں۔ جی۔ لیکن بنیادی جو اس کا کور ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پیار بھرے تعلق کو بھی بیان کر رہی ہے، لیکن اس تعلق کی وجہ کو بھی بیان کر رہی ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے راتوں کو۔ تو یہ ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے جوڑنے والی، وہ نسبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ صوفی بھی جو رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، وہ بھی ویسی ہی عبادت کرے۔ بے اور تو شک۔ اسی لیے تہجد، رات کا اٹھنا، عبادت کرنا، رات کو قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا، اس کی ہوں، تو بہت برکتیں ہیں۔ یعنی آپ اگر کچھ دن مسلسل یہ عمل کر لیں تو آپ کو اتنا زیادہ سیلف کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ، اور پھر یہ جو میں نے جب یہ کہا کہ اس سے مراد، تاریکی سے مراد آپ نفس لے لیں، یعنی ہوں، مادی خواہشات لے لیں، نفسانی خواہشات لے لیں، ہوں، تو پھر اس کے بیلنس کی بات ہے کہ رات کو اٹھیے، یعنی رات کو بیدار رہیے، غافل نہ ہو جائیے، اور آدھی آدھی سے کچھ زیادہ، آدھی سے کچھ کم، تو یہ یعنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیجئے، کم کھائیے، کم اچھا پہنیے، یعنی اچھا پہننے سے مراد یہ کہ لگژریس لائف گزارنا ترک کیجئے، سادگی پسندی اختیار کیجئے، سادگی اپنائیے، کم سوئیے، کم بولیے، لا یعنی چیزوں کو ترک کیجئے، تو کم از کم نصف نصف رکھیے، نصف حصہ روح کو دیجئے، نصف حصہ جسم کو دیجئے، زیادہ طلب ہو تو زیادہ کیجئے۔ تو یہ ہوں۔ ساری چیزیں بھی اس میں نظر آتی ہیں۔ اور بہن صاحب، اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات مجھے اس صورت کی لگتی ہے، ایک آیت تبتلا و تبدیلا، کہ سب سے جی کٹ کے ٹوٹلی میڈیٹیشن کے ٹوٹل میڈیٹیشن میں آپ چلے جائیں کہ صرف اس کے ساتھ جڑ جائے، باقی سب چیزوں جی سے کٹ کے۔ تو یہ بڑی جی خوبصورت مجھے یہ اس کی جو ہے نا آیت لگی ہے۔ جی، مجھے یاد ہے یہاں پہ شمائلہ صاحبہ نے کمنٹ کیا تھا کہ ہاتھ کارول اور دل یار ول، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہوں، ہمیشہ یکسو رہیں اللہ کی طرف، اور آپ کے ہاتھ کام کرتے رہیں لیکن دل مسلسل اللہ سے جڑا رہے۔ ہوں، بالکل جی، ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی۔ جی۔ اگر کسی اور کا کوئی سوال یا کامنٹ اگر
ہے تو پلیز بتائیے، ورنہ پھر ہم ڈاکٹر صاحب. ماہم یہاں موجود ہے. ماہم آپ کچھ اضافہ کریں، کوئی ایسی بات جو میں نہیں بتا سکا تو آپ اضافہ کرنا چاہیں تو ضرور کریں. ریحان صاحب، آپ نے سورہ مزمل جب ہمیں پڑھائی تھی تو آپ نے ایک بات شروع میں کہی تھی جو سورہ مدثر میں بھی کامن ہے، کہ عربوں کے یہاں لاڈ کرنے کے لیے ان الفاظ میں پکارا جاتا جاتا تھا جو وہ کرتے ہوں، جیسے چادر اوڑھی جائے یا کمبل لپیٹا جائے. تو میرے لیے جی یہ زیادہ امپورٹنٹ ایک مزیدار اس کا جز تھا کہ عربوں کا سٹائل بھی پتہ چلا قرآن کے ذریعے ہمیں اس وقت کا، کہ ان کے کیا طریقے تھے کسی جی کو بالکل. پکار. جیسے وہ ہاں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو ہریرہ نام تھا ایک صحابی کا، وہ بلیاں جی ہوتی تھی ان بلیاں کے ہوتی. پاس. جی تو بالکل. اسی طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ناراض ہو کے باہر نکلے تو ریت پہ لیٹے ہوئے تھے. تو آپ آئے تو آپ نے انہیں کہا یا ابا تراب، تو اے مٹی ہوں. والے. تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جی، کہ آپ نے چادر اوڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایہا المزمل. لیکن چونکہ اللہ نے کہا ہے تو یہاں اس کی بہت زیادہ ڈائمینشنز ہیں، بہت سی جہات ہیں اس کے مفہوم کی، بہت سی باتیں ہیں جی.